ایمان کئیوں کا کامل، کئیوں کا اس سے تھوڑا ناقص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایمان کے اس درجے کے اوپر ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں ان کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں، اس درجے، اس کامل درجے پہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح ایمان کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کفر دون کفر ظلم دون ظلم، کہ ایک ہوتا ہے ہلکا کفر، ایک بہت زیادہ کفر، ایک شدید قسم کا کفر۔ تو کافروں کے بھی اس حوالے سے کئی یعنی کہ درجے ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، جزا اور سزا کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں، تو لیکن یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کافر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عیسائی جتنے بھی تھے برحق تھے، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب تمام عیسائیوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھیں، ورنہ وہ کافر۔ اسی طریقے سے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت تک یہودی برحق تھے۔ تو اس سے بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل کے، وگرنہ مجموعی طور پر امت کے آخری نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبوت ہے وہ بنی اسماعیل کے اندر آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار تجویز کیا گیا اور ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا دیا گیا۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، سارے یہودی برحق تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے کے بعد اب یہودی اس وقت مسلمان یا اللہ کے صحیح بندے کہلائیں گے، کفر سے نکلیں گے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، اور عیسائی اس وقت مسلمان اور کہلائیں گے یعنی کفر سے نکلیں گے جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو کسی آدمی نے بڑی پیاری مثال دی، ایک بزرگ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں سے ریل کے اندر سفر کر رہے تھے، ساتھ ایک پڑھے لکھے جو مسٹر صاحب آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے جی اسلام تو ایسا مذہب ہے جو ناانصافی کی بات کرتا ہے۔ ان کو وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھیں آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد عیسائی عورت یا یہودی عورت اہل کتاب سے شادی کر لے تو یہ شادی جائز ہے اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان عورت عیسائی مرد سے شادی کرے تو آپ اس کو جائز نہیں کہتے، اگر وہ کسی اہل کتاب یہودی سے شادی کرے آپ اس کو جائز نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی نہ ہو، ہماری عورتیں تمہارے لیے حلال اور تمہاری عورتیں ہمارے لیے حرام۔ تو وہ بزرگ اور اللہ والے کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اتنا ہی ادب و احترام ہم حضرت عیسیٰ کا بھی کرتے ہیں علیہ السلام کا، اتنا ہی ادب اور احترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی کو بھی کفر مانتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے تمام انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی بھی ذرا سی بے ادبی کو ہم کفر مانتے ہیں۔ اب آپ کی اگر عورت کسی مسلمان سے، اہل کتاب عورت مسلمان سے شادی کرتی ہے تو وہ جب آئے گی مسلمان گھر کے اندر تو وہاں پر وہ اپنے نبی کا پورا پورا احترام پائے گی۔ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ اپنے نبی کا اس مسلمان گھرانے کے اندر پورا پورا احترام پائے گی، لہذا اس کے جذبات اور اس کی مذہبی جو سوچ ہے اس کے اوپر کوئی زد نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے شادی کرتی ہے تو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں موجود، وہ حضور کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے اس کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، جس بنا پر ان کا آپس میں گزارا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ بڑا بہترین جواب دیا۔